بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اصول الشاسی کا درس قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مُطْلَقٌ فِي مُسَمَّى الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ فلا يزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يكون مطلق الطواف فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخبر فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اسی طریقے سے کیا مطلب ہے؟ جس طریقے سے کہ ذکر کردہ آیت میں جلد مطلق ہے، اتنی ہی سی بات، جس طریقے سے کہ مذکورہ آیت میں جلد فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ، بس میں جس طریقے سے مذکورہ آیت میں جلد مطلق ہے، اسی طریقے سے اس آیت میں یعنی اللہ تعالیٰ کے اس قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ میں طواف مطلق ہے۔ بس اتنی سی بات کہ جس طریقے سے مذکورہ آیت میں جلد مطلق ہے، ویسے اللہ تعالیٰ کے اس قول میں طواف مطلق ہے۔ اب اس بات کو ہم آگے بڑھائیں گے لیکن بیچ میں رکتے ہیں۔ ترجمہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور قدیم گھر کا طواف کرے۔ بیت عتیق یعنی خانہ کعبہ، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس خانہ کعبہ کو عتیق کیوں کہا گیا؟ عتیق کے معنی پرانا، سمجھ رہے ہیں؟ چونکہ یہ زمین پر بننے والا سب سے پہلا گھر ہے جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، یعنی لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا، تو یہ سب سے پرانا گھر ہے، اس لیے اسے بیت عتیق کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ آپ چلیے آگے کہتے ہیں وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ مطلقٌ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں طواف مطلق ہے۔ کس میں؟ طواف مطلق ہے اس میں جس کو طواف کہا جاتا ہے، جس کا نام طواف رکھا جاتا ہے۔ سنو، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں طواف مطلق ہے۔ طواف کسے کہتے ہیں؟ تو طواف نام ہے چکر لگانے کا۔ بیت عتیق کا طواف یعنی کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کریں بیت عتیق کا، چکر لگائیں کعبہ کا، یعنی کعبہ کے ارد گرد گھومیں۔ تو حکم جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہم کو جو ہے وہ کس بات کا ہے؟ طواف کا۔ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس بات کا حکم دیا ہے؟ طواف کا۔ اور طواف جس کا حکم دیا ہے وہ مطلق ہے، یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ یہ جو طواف ہو وضو کے ساتھ ہو یا بغیر وضو کے، ایسی کوئی قید یہاں پر ہے؟ ایسی کوئی قید؟ بولو بھائی۔ تو کسی نے طواف کیا بیت اللہ کا، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ کے حکم کو بجا لایا کہ نہیں؟ اب ایک شخص نے وضو کے ساتھ طواف کیا تو اللہ کے حکم کو بجا لایا کہ نہیں؟ ایک شخص نے بغیر وضو کے طواف کیا تو بھی اس حکم پر عمل ہوا نہ، کیونکہ حکم تو مطلقاً طواف کا ہے اور یہاں کوئی قید نہیں ہے۔ مطلقاً کس کا حکم ہے؟ بولو بھائی، مطلقاً طواف کا حکم ہے، تو مامور بھی جس چیز کا حکم دیا گیا ہے ہم کو وہ مطلقاً طواف ہے۔ تو اب فرض جو ہے وہ مطلقاً طواف ہے۔ فرض کیا ہے؟ مطلقاً طواف ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ یہ شرط لگائی جائے کہ طہارت کے ساتھ طواف فرض ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طواف کو بھی فرض کہہ رہے ہیں، طہارت کو بھی فرض، کیونکہ شرط قرار دے رہے ہیں۔ جیسا کہ
امام شافعی طہارت کی شرط لگاتے ہیں طواف میں، یہاں تک کہ اگر بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے کسی نے طواف کیا تو امام شافعی کہتے ہیں یہ طواف درست نہیں ہے۔ اور یہ پہلے ہم بیان کر چکے کہ جس کے بغیر کوئی عمل درست نہ ہو وہ اس میں فرض ہوا کرتی ہے۔ تو طہارت کو امام شافعی شرط قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طہارت کے بغیر اگر کسی نے طواف کیا تو یہ طواف نہیں ہوا۔ امام شافعی کا ایسا کہنا ایک حدیث کی وجہ سے ہے، ایک حدیث کی وجہ سے، ایک خبر واحد کی وجہ سے ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ، بیت اللہ کا طواف کیا ہے؟ نماز ہے، یعنی نماز کی طرح ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کو نماز قرار دیا، اور نماز طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہے تو طواف بھی طہارت کے بغیر صحیح نہیں ہے۔ نماز میں طہارت کی شرط ہے تو طواف میں بھی طہارت کی شرط ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس خبر کی وجہ سے امام شافعی طواف میں طہارت کی شرط لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے بغیر طہارت کے طواف کی تو یہ طواف درست نہیں ہے، ایسا انہوں بولتے ہیں۔ اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں جناب جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں خبر واحد کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، بات سمجھ میں کس کی وجہ سے کہہ رہے ہیں؟ خبر واحد کی وجہ سے۔ تو اس خبر واحد کی وجہ سے تو کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق کا نسخ ہوگا، کتاب اللہ کے مطلق کے اطلاق کا نسخ ہوگا، کتاب پر زیادتی ہوگی خبر واحد سے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں دونوں پر یہاں عمل کرنا ممکن ہے تو دونوں پر عمل کیا جائے گا، بہی طور کہ وہ جو کتاب سے ثابت ہے اور وہ مطلقاً طواف ہے، وہ فرض ہے، وہ کیا ہے؟ فرض ہو، اور وہ جو خبر سے ثابت ہے وہ واجب ہو، اور خبر سے کیا ثابت ہے؟ طہارت۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو طہارت واجب ہوگی اور طواف فرض، کیونکہ طواف کا حکم کتاب سے ثابت ہے اور طہارت کا حکم خبر سے ثابت ہے، تو وہ جو خبر واحد سے ثابت ہے وہ واجب ہوگی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی نے کعبہ کا طواف اگر بغیر طہارت کے کیا، بغیر وضو کے کیا، تو ایسی صورت میں وہ واجب کا تارک ہوا۔ کس کا تارک ہوا؟ واجب کا چھوڑنے والا ہوا۔ کیا ہوا؟ واجب کا تارک ہوا، اور واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے اس طواف میں کمی آئی ہے، مگر نفس فرض تو ادا ہوا ہے، اس میں کمی آئی ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ کیوں کمی آئی؟ واجب کے چھوڑنے کی وجہ سے، تو اس کمی کی تلافی کی جائے گی۔ یہ جو کمی ہوئی ہے اس کمی کی کیا کی جائے گی؟ تلافی کی جائے گی۔ کیسے تلافی کی جائے گی؟ کچھ جرمانہ ادا کرنا ہوگا، کچھ جرمانہ ادا کر کے جو کمی پیدا ہوئی ہے، بات سمجھ رہے ہیں، وہ کمی پوری کی جائے گی۔ کیا جرمانہ ادا کرنا؟ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کیسے تلافی کرنا؟ تو اس کی تلافی اس طریقے سے کی جائے گی کہ دیکھنا پڑے گا کہ کعبہ کا جو طواف کر رہا ہے یہ طواف واجب ہے یا طواف فرض ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر طواف واجب ہے، اگر طواف واجب ہے اور وہ بغیر طہارت کے کیا، بات سمجھ رہے، وہ بغیر طہارت کے کیا تو واجب کو چھوڑا کہ نہیں؟ تو کمی آئی نا، تو اس کمی کی تلافی میں جرمانہ دینا ہوگا۔ اس صورت میں جو طواف واجب کی صورت میں، سمجھ رہے ہیں، طواف واجب کی صورت میں جبکہ بغیر وضو کے اس نے طواف کیا، تو ایسی صورت میں جرمانہ کس سے ادا کرنا ہوگا؟ ایک بکری ذبح کرنی ہوگی، دم دینا ہوگا۔ کیا دینا ہوگا؟ دم دینا ہوگا۔ دم دے دیا تو جو کمی پیدا ہو گئی تھی، سمجھ رہے ہیں، واجب کے ترک کرنے سے اس کی تلافی ہو جائے گی، یہ واجب میں۔ اور اگر طواف فرض ہے، سمجھ رہے ہیں، طواف کیا ہے؟ فرض ہے، سمجھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے بدنہ ادا کرنا پڑے گا، بدنہ دینا ہوگا، سمجھ رہے ہیں، یعنی ایک اونٹ ذبح کرنا ہوگا۔ کیا کرنا ہوگا؟ اونٹ ذبح کرنا ہوگا۔ کیوں؟
کیونکہ طواف جو واجب ہے، بات سمجھ رہے ہیں، طواف نفس طواف تو فرض ہے، مگر اس میں طہارت جو ہے یہ واجب ہے، اور واجب کا وہ تارک ہوا تو طواف میں کمی پیدا ہوئی، اس کمی کی تلافی کی جائے گی کس کے ذریعے سے؟ بدنہ کے ذریعے سے، یعنی ایک اونٹ ذبح کرنے کے ذریعے سے ایسا اس نے کر لیا تو جو کمی تھی اس کمی کی تلافی ہو جائے گی۔ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آئی؟ تو ہمارا کہنا یہی ہے، گفتگو یہی چل رہی ہے کہ اطلاق بھی کلام میں مقصود ہوتا ہے، یہیں سے گفتگو چل رہی تھی، اطلاق بھی کلام میں مقصود ہوتا ہے، تو کتاب اللہ کی اطلاق کا نسخ قیاس سے یا خبر واحد سے درست نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا ہمیں مطلق طواف کا، وَلْيَطَّوَّفُوا مطلق طواف کا، تو طواف یہاں پر مطلق ہے، یہاں کوئی قید نہیں ہے کہ وضو کے ساتھ کرو یا بغیر وضو کے کرو، ایسی کوئی قید نہیں ہے۔ مطلق طواف کا حکم دیا تو مطلق طواف اللہ تعالیٰ کے حکم سے، کتاب کے حکم سے فرض ہوگا۔ اب اگر اس پر زیادتی کی جائے کہ اس میں طہارت کی شرط ہے تو یہ تو کتاب پر زیادتی ہوگی، کتاب اللہ کی مطلق کے اطلاق کو بدلنا ہوگا خبر واحد سے، اور یہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے طواف میں طہارت شرط قرار نہیں دی جا سکتی ہے۔ ہاں، طہارت خبر واحد سے ثابت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہم دونوں پر عمل کریں گے، کتاب پر بھی عمل کریں گے اور خبر واحد پر بھی عمل کریں گے کہ کتاب سے جو بات ثابت ہوگی وہ فرض ہوگی، وہ نفس طواف ہے تو نفس طواف فرض ہے، اور خبر واحد سے جو ثابت ہے وہ واجب ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو طہارت طواف میں کیا ہے؟ واجب ہے۔ طہارت طواف میں بولو بھائی واجب ہے۔ اب اگر کسی نے بغیر طہارت کے کعبہ کا طواف کر لیا تو واجب کا تارک ہوا، اس کے طواف میں کمی پیدا ہوئی تو اس کی تلافی کی جائے گی، ایک بکری ذبح کر کے یا ایک اونٹ ذبح کر کے۔ وجہ آپ سمجھ گئے؟ بات سمجھ میں آئی؟ چلو دیکھو تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، یہ مطلق ہے۔ کون؟ طواف۔ اللہ تعالیٰ کی اس قول میں طواف کیا ہے؟ مطلق ہے۔ کس میں؟ اپنے حکم میں اور اپنے ثبوت میں کہتے ہیں مطلق ہے۔ مسمى طواف میں، سمجھ، مسمى طواف اس میں جس کا نام طواف رکھا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا یہ قول مطلق ہے بیت اللہ کے طواف میں۔ فلا یزاد علیہ شرط، تو اس کے اطلاق پر، سمجھ رہے ہیں، طواف کے اطلاق پر کوئی شرط بڑھائی نہیں جائے گی، سمجھ رہے ہیں، کوئی شرط بڑھائی نہیں جائے گی۔ فلا یزاد علیہ شرط الوضو، تو اس پر وضو کی شرط کا اضافہ نہیں کیا جائے گا خبر سے۔ میں تفصیل بیان کر چکا ہوں، خبر کی وجہ سے اس میں وضو کی شرط نہیں لگائی جا سکتی ہے، وضو کی شرط نہیں لگائی جا سکتی ہے، بل یعمل بہ علی وجہ، ہاں خبر پر عمل کیا جائے گا ایسے طریقے پر کہ کتاب کا حکم جو نفس طواف ہے وہ بدلے نہیں، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مطلق طواف فرض ہو۔ مطلق طواف کیا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ کتاب سے ثابت ہے۔ مطلق طواف فرض ہو کتاب کے حکم سے، اور وضو واجب ہو کس سے؟ خبر کے حکم سے۔ فیجبر النقصان اللازم بترک الوضوء الواجب، تو بہرحال طواف میں وضو واجب ہے، طواف میں وضو واجب ہے، تو کسی نے بغیر وضو کے اگر کعبہ کا طواف کر لیا تو کیا ہوا؟ واجب کا ترک ہوا کہ نہیں؟ واجب کا ترک ہوا کہ نہیں؟ تو اب اس طواف میں کمی آئی کہ نہیں؟ اس طواف میں کمی آئی، اب کمی آئی تو اس کی تلافی ہو سکتی کہ نہیں؟ ہو سکتی ہے، اس طریقے سے ہو سکتی تو اس طریقے سے اس کی تلافی کرے، ہے کہ نہیں؟ تلافی معافات کرے، جو چیز چھوٹ گئی ہے اس کی تلافی کرے، کہتے ہیں۔ والوضوء واجباً، اور وضو واجب ہو خبر کے حکم سے، فیجبر النقصان اللازم، تو وہ کمی جو وضو کے چھوڑنے سے لازم آئی ہے،
وہ کمی جو وضو کے چھوڑنے سے لازم آئی ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کمی کی تلافی کی جائے گی، اس کمی کی کیا کی جائے گی؟ تلافی کی جائے گی۔ کیسے تلافی کی جائے گی؟ بالدم، دم کے ذریعے سے۔ دم کا مطلب بکری کو ذبح کر کے، یہ کس صورت میں؟ طواف واجب کی صورت میں، سمجھ رہے ہیں، طواف واجب کی صورت میں، یعنی بکری ذبح کر کے، اور طواف فرض کی صورت میں اونٹ ذبح کر کے۔ بات سمجھ میں آئی؟